ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ حالیہ بجٹ میں حکومت نے ملک کی معیشت سے متعلق کچھ اچھے فگرز دکھائے اور معاشی گروتھ کا جو اشاریہ ہے وہ 4% سے زیادہ ہونے کے اعلان بھی ہو چکا ہے۔ الغرض تمام معاشی انڈیکس پہ اگر دیکھا جائے تو ترقی کی نوید سنائی گئی ہے۔ گو کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک کی ایکسپورٹ میں ریکارڈ 18% اضافہ ہوا اور مالی سال 2021 میں برآمدات جو ہیں وہ 25 ارب 29 کروڑ ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے 21 ارب 39 کروڑ سے تقریباً 18.2% اور 3 ارب 90 کروڑ ڈالر زیادہ ہے۔ لیکن ان اعداد و شمار اور اندازوں سے ہٹ کر اگر زمینی حقائق پر نظر دوڑائی جائے تو معاملہ اتنا صاف نہیں دکھتا۔ حال ہی میں سامنے آنے والے ایک معاشی اشاریے نے تشویش ایک ایسی پیدا کی ہے۔ وزارت تجارت کا سامنے آنے والا جو ڈیٹا ہے اس میں ملک کے تجارتی خسارے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 32 سے 33% اضافے کا بتایا گیا ہے۔ اب وزارت تجارت کے مطابق مالی سال 2020-21 میں کم برآمدات اور توقع سے زیادہ جو امپورٹس ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 7 ارب 61 کروڑ ڈالر تک بڑھ گیا ہے۔ مالی سال 2021 میں جولائی سے جون کے دوران تجارتی خسارہ 30 ارب 80 کروڑ پہنچ گیا، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 23 ارب ڈالر تھا۔ اب اس منفی پیش رفت سے حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے وہ فارن اکاؤنٹس کا ہے۔ اب وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت رزاق داؤد کے مطابق درآمدی بل میں بنیادی طور پر گندم اور چینی کی درآمد کی وجہ سے اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال میں گندم اور چینی کی درآمدی مالیت جو تھی وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر رہی۔ دوسری جانب رزاق داؤد صاحب نے رواں مالی سال کے دوران امریکہ کو پاکستانی ایکسپورٹس میں 39% اضافے کا ابھی جو بتایا نہایت مثبت پیش رفت ہے، لیکن اس مثبت پیش رفت اور برآمدات میں مستقل اضافے کا چیلنج جو ہے وہ مستقبل میں ایک چیلنج ایسے ہوگا کیونکہ خطے کی صورتحال بالخصوص افغانستان اور چین کو لے کر امریکہ کے پاکستان سے تعلقات میں فی الحال ایک تناؤ دکھ رہا ہے۔ گزشتہ روز ہی پاکستان نے سی پیک کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز کیا اور حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی دباؤ میں آ کر چین سے تعلقات نہیں بگاڑیں گے۔ It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. If there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. No. To sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. اب مشیر تجارت کا مشن یہ ہوگا کہ وہ کیسے امریکہ سے پاکستانی برآمدات کو برقرار رکھنے یا اسے مزید بڑھانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے IMF پر پڑنے والے ممکنہ دباؤ کا خدشہ بھی برقرار ہے۔ ایسے میں حکومت کو ایک اور مسئلہ درپیش آ سکتا ہے جو پہلے ہی کورونا کے باعث گراوٹ کا معیشت ہماری شکار رہی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں FDIs غیر ملکی سرمایہ کاری کا تسلی بخش نہیں ہونا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان میں جو FDIs ہیں ان کا گراف اندازتاً 2.3 بلین ڈالر رہا ہے، لیکن رواں مالی سال کے 11 ماہ میں یہی سرمایہ کاری 1.8 بلین ڈالر سے بھی نیچے آ گری ہے۔ وہ مزید فگرز بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ تنقید ہوتی ہے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے محنت کرنے کی بجائے دوست ممالک سے فنڈنگ کی امید رکھتی ہے یا پھر IMF سمیت نجی بینکوں سے قرضے لینے پر انحصار کرتی ہے، لیکن حکومت اپنے تئیں بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ اسی سلسلے میں آئندہ ہفتے وزیراعظم کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کا تجارتی وفد ازبکستان کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ اس 3 روزہ دورے میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ازبکستان کی شمولیت کے معاملات کو حتمی شکل دینے اور دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے کے لیے معاہدے کیے جائیں گے۔ مشیر تجارت کے مطابق ازبکستان تک ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی ملے گی، جس سے 90 ارب ڈالر کی تجارت کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بڑا سوال یہ ہے کہ چیلنجز ہیں اور جو خطے کا پیس ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے، وہ اس سب کچھ کو سبوتاش بھی کر سکتی ہے۔ اس بڑے چیلنج سے گورنمنٹ کیسے اس پر قابو پائے گی؟ مشیر تجارت سے خود ہی پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رزاق داؤد صاحب، پہلے شروع کریں گے، ازبکستان آپ جا رہے ہیں، لیکن اس میں بڑا سوال یہ بڑا اچھا ہے، 90 ارب ڈالر کا آپ نے کہا ہے کہ اس سے ٹریڈ کی راہیں کھل سکتی ہیں، لیکن اگر افغانستان
خدا نخواستہ اس تیزی سے جس تیزی سے ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، طالبان ٹیک اوور کر رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس، تو ایسے میں ازبکستان سے یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا اگر خطے کی صورتحال ایسی رہی تو؟ نہیں دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری لانگ ٹرم پالیسی کو دیکھنا چاہیے. ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ریجنل ٹریڈ کو بڑھائیں. ٹھیک. اب پاکستان اور یہ جو علاقہ ہے نا، انڈیا، افغانستان، ایران، ہمارا جو ریجنل ٹریڈ ہے بہت کم ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں اس کو اضافہ اس میں کرنا چاہیے. تو پھر 6 مہینے پہلے ہم لوگ سوچے کہ ہمیں جانا چاہیے ریجنل کنٹریز میں. تو ازبکستان کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے بے حد انٹرسٹ شو کیا. ان کا جو ڈپٹی وزیر اعظم وہاں آئے اور ان کے ساتھ جب انہوں نے بات کی تو لگتا یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. ان کا کیا انٹرسٹ ہے اور ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ان کا جو مال ہے نا وہ پاکستان آئے. یہاں وہ لوگ فرام کراچی سے وہ افریقہ جائے، وہ بنگلہ دیش جائے، جہاں بھی جائے. تو ان کے لیے یہ ایک انٹرسٹ ہے. ہمارے لیے یہ انٹرسٹ تھا کہ ہمیں ایک سینٹرل ایشین ریپبلک میں ایک ملک ایسا چاہیے جس کا سارے کے ساتھ سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک. تو وہ ازبکستان. اچھا سر، یہ تو بات ہوگی ازبکستان کی. 2 ایسے فگرز ہیں، مطلب ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 33% وہ اس میں زیادہ ہوا. پھر جو FDI ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری، جسے عام ویور کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں، اس میں 32% جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے. باقی اشارے ہمیں مثبت نظر آ رہے ہیں. ان دونوں میں یہ کنسرننگ بھی ہے. دونوں اگر غیر ملکی سرمایہ کاری مزید گھٹتی ہے یا تجارتی خسارہ اگر ہمارا مزید بڑھتا ہے تو پرابلم ہوگی پاکستان کی. نہیں، یہ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا فگر ہے جس کے اوپر ہمیں واچ کرنا چاہیے. جب ہم لوگ اینالائز کرتے ہیں ہمارے امپورٹس میں کیا ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کو پتہ ویٹ امپورٹ کرنا پڑی، شوگر پڑا. تو ہمارے اور کاٹن، یہ نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ جو 3 ایگریکلچرل پروڈیوس ہے ان سے ہمیں ان کی وجہ سے ہمیں امپورٹ، اس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھا. ایبسولوٹلی. تو یہ ایک تو یہ ہے. دین آپ اور مزید انالائز کرو گے تو ہمارے جو رو مٹیریلس ہیں نا اس میں اضافہ ہوا ہے. امپورٹس آف رو مٹیریل، وہ تو اچھی بات ہے کہ رو مٹیریل جب ایک ملک میں آتی ہے اس کا مطلب صنعت اچھی طرح سے چل رہا ہے. تو ایک تو یہی تھا. اور ایک اور چیز بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا میں کموڈیٹی پرائسز بڑھ گئی ہے. اس میں تیل ہے، اسٹیل ہے، ہر چیز ہے. تو اس کا بھی امپیکٹ ہے، ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب یہ ہے تو 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ توجہ دینا پڑے گا. اس لیے ہمارا جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر، اس میں ایک ضمنی سا سوال ہے، پھر دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی یہ جو ہم نے چینی امپورٹ کی یا ویٹ امپورٹ کی، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہم نے یہ دونوں چیزیں ہم ایکسپورٹ کر چکے تھے، جس پہ یہ شوگر کمیشن اور یہ چیزیں بھی بنی. تو ان پالیسیز کی وجہ سے دیکھیں اب اٹ از کاسٹنگ پاکستان. تو اس پر کیا آپ کی نظر ہے معاشی ٹیم کی کہ جی؟ نہیں دیکھو، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی نظر ہے. اور چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ کی اس کے اوپر خاص طور پر کہ ہمارے امپورٹس بڑھتے جائے تو کیا ہوگا. تو ہم لوگ نے اسی طرح سے دوبارہ میٹنگ ہونے والی ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز لکھ دیے ہیں کہ ہمیں ہوم ریمیٹنسز کے اوپر توجہ دینا ہے. ہمیں اور بھی پیکیجز کو ٹھیک کرنا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر بھی توجہ دینا ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں ہمارے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اچھا سر، اگر بات کی جائے غیر ملکی سرمایہ کاری کی، اس میں ڈراپ دیکھا گیا ہے تقریباً 32.5%.
یہ کیا وجہ ہے غیر ملکی سرمایہ کاری اب پاکستان میں آنا بند ہو پچھلے اگر 10 مہینوں نہیں دیکھو آپ نے دیکھا یہ میرے پاس سب جی پچھلے 10 سال کے جو ہم لوگ کہتے ہیں ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ پیک تھا 3.5 بلین. ابھی کم ہو کر اس سال مئی تک 2.8 ہوا ہے, تو شاید 3 ہو جائے. لیکن ایک چیز اپنے کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ کووڈ کا سال ہے. جب کووڈ میں کوئی لوگ یہاں آتے نہیں ہیں, اور جو جتنا بھی ہمارے انویسٹمنٹ آیا ہے اس میں سے تقریباً 50% چائنا سے آیا. وہ اچھی بات ہے. اچھا سر, جو وہ دوبارہ جو ایک ہمارے فارن افیئرس کی اگر بات کی جائے, اگر امریکہ سے ہمارے تعلقات تھوڑے سے مزید تلخ ہوتے ہیں افغانستان کے معاملات کی وجہ سے, اس کا آئی ایم ایف پہ آپ امپیکٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارے الگ گفتگو ہے, اور جو آئی ایم ایف ماضی میں ہوتا رہا ہے. ہاں, بٹ آئی ایم ایف کے جو چیلنجز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح سے شوکت ترین نے اس کو ہینڈل کر رہا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور ان کا توجہ زیادہ طور پر ہے ہمارے ریونیوز, یہ جو پوائنٹس ہے. بٹ اور سر آپ سمجھتے ہیں کہ فیٹ اف پر بھی کچھ ایسا, کیونکہ فیٹ اف کو تو اب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنا ڈیٹیل میں انوالو نہیں ہوں, تو یہ نہیں پتا, کہ صرف یہ پتا ہے کہ ہم لوگ قریب پہنچ رہے ہیں کہ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا گرے لسٹ, لیکن اتنا مجھے ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر سی پیک کی بات کی جائے تو سی پیک پر تھوڑا سا کام سلو ہوا تھا, پھر گوادر گئے پرائم منسٹر صاحب, ابھی دوبارہ سے وہ ہو گیا, لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈاؤن گریڈ نہیں کریں گے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات. اور امریکہ کا ایک کنسرن رہا ہے سی پیک, آن دا ریکارڈ بھی رہا ہے, اور باقی بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. کیا سی پیک جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اور امریکہ کو ہم ناراض کرنا مول لے سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. ہمارے لیے چائنا ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 50% انویسٹمنٹس تو چائنا سے آئی ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا دوسرا ایف ٹی اے ہوا چائنا کے ساتھ, اس کے بعد ہمارے ایکسپورٹ ٹو چائنا 30% بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہمارے لیے انویسٹمنٹ کے طور پر, ٹریڈ کے طور پر چائنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے لیے چائنا از اے اسٹریٹجک پارٹنر. ٹھیک. تو سر اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا اثر سی پیک پہ نہیں پڑتا دیکھ رہے آپ؟ نہیں پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا, بیکاز ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح سے رہے گا. ٹھیک. اچھا سر, تھوڑا سا جو اوور آل اب دیکھیں گروتھ الحمدللہ 4%, اور اب تو پروجیکٹڈ یہ ہے کہ 4 سے بھی زیادہ ہو جائے گی. ہم مائنس میں چلے گئے تھے, پینڈیمک آ گیا تھا پورا سارا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی ٹریک پر آ چکی ہے؟ اگر آپ اس گورنمنٹ کا حصہ نہ ہوتے, اور آپ سے میں یہ سوال پوچھتا, وٹ ڈو یو فور سی؟ میں تو ڈیفینیٹلی یہ کہوں گا کہ اس گورنمنٹ آنے سے پہلے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا, اور اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم لوگ انالائز بھی کیے تھے پہلے, اور پھر ہم لوگوں نے اسٹیبلائزیشن کی طرف گئے. ابھی ہم لوگ گئے ہیں گروتھ کی طرف. گروتھ سامنے نظر آ رہی ہے. چیلنج یہ ہے کہ یہ گروتھ کو سسٹینیبل کرنا ہے. یہ اصل چیلنج ہے کہ یہ نہ ہو کہ 2-3 سال کے لیے یہ ٹھیک چلے اور پھر ڈاؤن ہو جائے. نہیں, ہمیں سسٹینیبل. ٹھیک سر, میں وہ سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ جو ٹیم بار بار چینج ہو جاتی ہے, اکنامک ٹیم, 3 فائنانس منسٹرز چینج ہو گئے, اس کی وجہ سے پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. حفیظ شیخ صاحب کچھ اور کر رہے تھے, اب موجودہ فائنانس منسٹر کچھ اور کر رہے ہیں. تو کتنی امپورٹنٹ ہے کنسسٹنسی آف دا ٹیم؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تبدیلی ہوئی ہے, لیکن جب ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت تھی, ہم لوگوں نے اسٹیبلائز کر دیا اکانومی کو.
ابھی ہمیں ابھی ہم لوگ جا رہے ٹورڈز گروتھ، اور یہ نہیں ہے کہ گروتھ میں چیلنجز نہیں آئیں گے، چیلنجز ضرور آئیں گے. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ وہ چیلنجز کو مینیج کرنا. تو جب آئیں گے ایسا ہے کہ یہ گروتھ کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ یہ گروتھ سسٹینیبل ہو جائے. ٹھیک. رزاق داؤد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے سنا مشیر تجارت کے سارے سوالات رکھے، کچھ اس میں بالکل جو منفی اشاریے تھے وہ بھی رکھے، اور جو ریجنل سچویشن بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اس میں انہوں نے بالکل پالیسی سٹیٹمنٹس بھی دی کہ چائنا اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ سی پیک کو بالکل ہم امپیکٹ نہیں ہونے دیں گے. تو وقت بھی چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں اے جے کے میں. وہاں پر ایک جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، تو نون لیگ الزامات لگا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے منسٹرز مداخلت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا اس پر کیا موقف ہے؟ ایک ڈیبیٹ ہم کروائیں گے. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی اور انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ضرور دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں رواں ماہ 25 تاریخ کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور انتخابات میں اپنی قسمت آزمانے اور مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف متحرک ہو چکے ہیں. بلاول بھٹو گزشتہ روز آزاد کشمیر پہنچ کر اپنی مہم کا آغاز کر چکے ہیں. مریم نواز بھی خود آزاد کشمیر انتخابی مہم چلانے کے لیے پہنچ رہی ہیں، اور 8 سے 19 جولائی تک نون لیگ کی مہم وہاں پر وہ لیڈ کریں گی. اس سے پہلے آج مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ آزاد کشمیر الیکشن اگر شفاف ہوئے نون لیگ ہی ہوگی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوئے تو اس میں یہ کوئی شک و شبے سے کی گنجائش ہی نہیں اس بات میں کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی. بلیٹنٹ ریگنگ ہوتی آئی ہے تو لوگ تحفظات کا شکار ضرور ہیں، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پارٹی ہے. اب تحریک انصاف کی جانب سے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کے دوران ڈیم متاثرین کو پلاٹ دینے، اس کے علاوہ صحت کارڈ کے ذریعے علاج کی سہولت دینے اور 1 ووٹ کی برتری پر 1 کروڑ فنڈ دینے کے وعدے کر رہے ہیں. آپ کو میں یہاں پہ آج ایک حلف دے کے جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ روپے زیادہ فنڈ دوں گا آپ لوگوں کو. اب علی امین صاحب کی تقریر کو اپوزیشن آزاد کشمیر کے انتخابات پر براہ راست اثر انداز ہونے اور کھلا مداخلت قرار دے رہی ہے، اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے باقاعدہ شکایات بھی درج کر دی ہیں. اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھی ایک آڈیو منظر عام پر آئی، اس میں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ بندے تو ووٹ دینا ہے 25 تاریخ کو. میں خود براہ راست لکھو نا کہ ٹھیک ہے دیں گے ووٹ بلے میں انشاءاللہ 25 تاریخ. اب حکومت کی اگر بات کریں تو وہ اپوزیشن کی جانب سے الیکشن سے پہلے بیانیے کو قبل از وقت شکست قرار دے رہی ہے اپوزیشن کی. اب سوال یہ ہے کہ 25 جولائی کو اے جے کے انتخابات میں کون کامیاب ہوگا. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 25 جولائی کی تاریخ تحریک انصاف کے لیے بڑی مثبت رہی ہے. 2018 کے انتخابات 25 جولائی کو عام انتخابات ہوئے تھے، اور نتیجہ اس وقت سب کے سامنے ہے. الیکشن سے پہلے انتخابی میدان میں تو سیاست جاری ہے. آج کے پروگرام میں آزاد کشمیر الیکشن پر تفصیلی ڈیبیٹ ایک کریں گے. کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی اجازت سے ایک منٹ آپ دونوں کو ملے گا. خرم دستگیر صاحب، اوور ٹو یو سر. کیسے جا رہی ہے آپ کی الیکشن مہم اے جے کے میں، اور جو بھی آپ کے تحفظات یا خدشات ہیں وہ میں نے تو سامنے رکھ دی ہیں. اوور ٹو یو، 1 منٹ ہے آپ کے پاس سر. جی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم لیگ نون کی جو پچھلے 5 سال حکومت رہی ہے اس نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی اور انسانی فلاح کے کام کیے ہیں. وہ چاہے پانی کی فراہمی ہو جو بڑی اہم ہے آزاد کشمیر میں، چاہے وہ سڑکیں ہوں، اسکول ہوں، ہسپتال ہوں. انہوں نے ایک جو نواز شریف کا ایجنڈا تھا ترقی کا، پاکستان کو امپروو کرنے کا، عوام کو فلاح دینے کا، اس پر بھرپور کام کیا. اور اسی لیے ہماری یہ بہت اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے عوام کو پورا موقع ملا کھل کر ووٹ دینے کا تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی. یہ جو وعدے ہیں کہ جی 1 ووٹ سے جتاؤ تو 1 کروڑ ملے گا، اس نے واضح کر دیا کہ جو وفاقی حکومت ہے
وہ یہ الیکشن خریدنا چاہتی ہے لالچ کے ذریعے, ترقیاتی فنڈز کے ذریعے. لیکن ابھی تک تو یہ دو ہی ہمارے وزیر جو تھے ان کو یہ اپنی طرف لے جا چکے ہیں ایک کوشش کر کے. لیکن ہماری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک بھرپور کیمپین کریں گے. مریم بی جو ہیں وہ 8 تاریخ سے, پرسوں سے مظفر آباد سے اپنی کیمپین شروع کر رہی ہیں اور ایک بھرپور مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہ الیکشن جیتیں گے. ٹھیک, شہریار افریدی صاحب, اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ عادل. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. الیکشن کا یہ بیانیہ وقت سے پہلے یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ ماضی میں جو بھی حکومتیں آئیں آزاد کشمیر کے حوالے سے 10 اضلاع ہیں, چاہے ان کی یوتھ ہو, چاہے وہ گراؤنڈ پہ جو بیسک فیسلٹیز ہوں, چاہے وہ عزت نفس ہوں. کیا ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو 4 اور 3 دفعہ پاکستان پہ حکومت کی اور ان کے لوگ تھے, کیا انہوں نے وہ وعدے پورے کیے؟ تو آج صرف اور صرف ایک چیز, آپ کو یہی چیز ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھی ریسنٹلی. بڑی باتیں ہوئیں, الزامات لگے, رزلٹ قوم کے سامنے. وقت سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. 10 اضلاع کے تمام آزاد جموں کشمیر کے اندر 33 سیٹیں ہیں, باہر 12 ریفیوجیز, 45 8 ریزرو سیٹیں, 53 کا پورا پارلیمان ہے. انشاءاللہ سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا. وقت سے پہلے باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ رائٹ ان لوگوں کا ہے, وہ جس کو ووٹ دیں گے ریاست اس کو اون کرے گی, ویلیو کرے گی. لیکن ماضی سپیکس ان ہائی والیومز کہ آزاد جموں کشمیر کا نہ کیس, آزاد جموں کشمیر کو نہ اون کیا گیا. ان کو وعدے ضرور کیے گئے اور وہ جو ترقیاتی فنڈ جو پیسے دیے گئے, بجائے اس کے کہ وہ عوام پہ لگتے, آن گراؤنڈ لگتے, شاید وہ کہیں اور لگے. ٹھیک. اچھا شہریار صاحب, پہلا سوال آپ سے کہ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں 1 ووٹ کی برتری کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ کا آپ کو اضافی فنڈ ملے گا. یہ تو مداخلت ہے. عادل, اگر ہم تھوڑا سا سٹڈی کر لیں, ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کا جب الیکشن تھا جس میں سردار ایاز صادق صاحب, اس میں پرائم منسٹر تب کے نواز شریف علاقے کا 1 دن پہلے, اور اس دن وہ اور شہباز شریف وہیں پہ حلقے میں موجود تھے. پھر ہم نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھا, پھر ہم نے مختلف لیول پر ان تمام پولیٹیکل پارٹیز. تو رادر دن آج کے میں کہوں کہ علی امین یا فلانا, تو آج الیکٹورل سسٹم کے لیے میرا پرائم منسٹر اپوزیشن کے لیے دروازے کھلے بیٹھے کہ آئیں ای وی ایم یا جو بھی سلوشن ہے, تاکہ فار ونس اینڈ فار آل اس چیز کو ختم کریں اور پاکستان میں فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب, شہریار صاحب کو آپ نے سنا, کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں, وہ علی امین صاحب کی بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں آپ نے بھی یہی کچھ کیا, اسی لیے ہم الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, آئیں بیٹھیں اور یہ معاملہ حل کریں. دنیا کی کوئی ای وی ایم 1 ووٹ 1 کروڑ کا علاج نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک بلیٹنٹ کوشش ہے کہ وفاقی حکومت کے فنڈ استعمال کر کے آزاد کشمیر میں, جہاں ابھی تک بھی اگر آپ تجزیہ کروائیں, اور ضرور کروائیں عادل صاحب, جو تحریک انصاف ہے وہ بھی گراس روٹس پر موجود نہیں ہے. وہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں جو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کیے ہیں. 2 ہمارے وزراء جو ہمارے ساتھ تھے 5 سال, وہ چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں. بیرسٹر سلطان ہے, وہ غالباً اپنی 4تھی پارٹی پر ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر میں 2010 سے کام شروع کیا تھا, جب وہ فارم کی گئی, اور پھر 2011 میں ہم نے اپنا پہلا الیکشن لڑا. تو یہ خرم صاحب یہاں پہ قطع کلامی کی معافی, لیکن یہ جو 2 وزراء آپ کے گئے ہیں, یہ تو پاکستانی سیاست میں بڑی عام سی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کارکردگی ہے پاکستان میں, اس کو دیکھتے ہوئے وہ ان سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہوں. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا. جی نہیں, یہ وہ جو ایک اٹریکشن ہے جو کھل کر میرے بھائی علی امین نے لالچ دے دیا آن ریکارڈ, وہ غالباً اندر بھی لالچ دیے جاتے ہوں گے کہ جی اب ہمارے ساتھ آئیں تو اتنے ترقیاتی فنڈز ملیں گے. لیکن جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں اور حکومت کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عین اس وقت جب بارڈر کے اس پار نریندر مودی جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ڈی لمیٹیشن کروا رہے ہیں,
وہ ایک الیکشن کروانا چاہتے ہیں. بہت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ الیکشن اتنا صاف اور شفاف ہو کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کیونکہ اس کے بین الاقوامی ریپرکشنز ہیں, پاکستان کے کشمیر کے کیس پہ ریپرکشنز ہیں. اگر یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا, سب اس کو مانیں گے, تو ہم یہ کہہ سکیں گے, دنیا کو دیکھیں کہ جہاں پاکستان کا ایک انتظام ہے وہاں جمہوریت پنپ رہی ہے, وہاں کسی کو مینیپولیٹ نہیں کیا جاتا, جبکہ دوسری طرف بارڈر کے ایک پوری ایکسرسائز جاری ہے کہ جی وہ ڈی لمیٹیشن کر کے نہیں تو اپنی کٹ پتلیوں کو لایا جائے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ اس الیکشن کو اتنا صاف اور شفاف رکھا جائے. ایکسٹرا میں کہوں گا کہ بینڈ بیکورڈز, آپ کو پیچھے بھی مڑنا پڑتا ہے سیاسی. چلے شہریار صاحب, آپ اس سے ایگری تو کریں گے کہ اس کے ریپرکشن انٹرنیشنل ہوں گے اگر ان انتخابات پر کچھ بھی سوال اٹھے دھانلی اور اس کے حوالے سے؟ جو جمہوریت, جو آزادی, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان میں پاکستان کی دی ہوئی ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لیٹس ناٹ کمپیئر اٹ ود انڈیا. یہ خود ایک کی سٹیک ہولڈر ہیں. خرم دستگیر صاحب کمیٹی کے, کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. میں آج ایمفیسائز کر رہا ہوں, میں ان کی طرف کیوں دیکھوں, میں ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کروں کہ دنیا میری طرف دیکھے اور پھر انڈیا سے ڈیمانڈ کرے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو بھی ہوا ریزلٹ سامنے آیا. آج الیکٹورل سسٹم ریفارمز کے لیے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے کہا کہ جی فوج اندر ہونی چاہیے, اب کہتے ہیں فوج نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں آج ان کو 100% کمٹمنٹ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی از پرائورٹی نمبر 1. دوسری چیز, جو بیسک فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ انشورنس, ایک خاندان کو یہ ریئلائز کرنا کہ تمہارے گھر کو اور تم کو اون کر رہی ہے ریاست, یہ انپریسیڈنٹڈ ان آج کی کنٹمپریری پالیٹکس میں. صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, وقت سے پہلے خدا کے لیے یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ سکوت ڈاکہ کی طرح سودا ہو گیا, آل پارٹی حریت کانفرنس کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہے جو یہ نعرے لگاتے ہیں, وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک ریسپانسبل پارٹی, ایک ریسپانسبل پارلیمنٹیرین کی طرح ہمیں یہ سوچ سمجھ کے کہ ایک لفظ وہ ان کی آواز کو اور ان کے فوٹیج کو اٹھاتے ہیں ہندوستان, اجیت ڈوول یا باقی, ایک ریاستی سسٹم کے تحت جو بھی الیکٹورل سسٹمز ہیں اس پہ ان کا بھی یقین ہونا چاہیے, میں نے بھی ہونا چاہیے. ابھی جو کچھ ہوا ریسنٹ پاسٹ میں ڈسکا میں ہوا, باقی ہوا, ہم ہارے, ہم نے الیکشن مانا, تو اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی لیٹ دا ووٹر ڈیسائیڈ, جو بھی جیتے ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور چلیں, شہریار افریدی صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے جو بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب سے ان کا جواب لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آزاد جموں کشمیر کے انتخابات 25 جولائی کو ہو رہے ہیں اور مارکا وہاں پہ بالکل گرم ہے. بلاول بھٹو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, مریم نواز بھی جا رہی ہیں, علی امین صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, پی ٹی آئی کی باقی قیادت بھی وہاں پر جانے والی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی صاحب موجود ہیں اور سابق وزیر دفاع نون لیگ کے رہنما انجینئر خرم دستگیر صاحب بھی موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب, اگر آپ شہریار صاحب نے بریک سے پہلے جو کہا اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں, ساتھ میں جو بلاول بھٹو کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے والوں کو بھی ہم نے شکست دینی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں. جی وہ تو آف کورس الیکشن کیمپین ہے, اس میں اس طرح کے سیاسی نعرے لگیں گے, ضرور لگائیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو منتخب اسمبلی ہے اس کو سب سے زیادہ خود مختاری مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں دی گئی, جب اے جے کے کاؤنسل کو ریفارم کیا گیا اور جو ان کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کو تمام مالیاتی اختیارات جو فیڈرل گورنمنٹ 2018 تک ایکسرسائز کر رہی تھی اور ہر چیز اسلام آباد سے آ کر اپروو ہوتی تھی, ہم نے اس کو مظفر آباد منتقل کیا. اور ان کو اسی لیے پچھلے 5 سال میں چونکہ ان کے پاس مالیاتی خود مختاری بھی تھی آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس, انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا اور اسی کی وجہ سے بے شمار اتنی زیادہ تعداد میں ترقیاتی کام ہو سکے, فلاحی کام ہو سکے, جس کی آج تک ریکارڈ ہے. ہمارا چیلنج ہے کہ نہیں کسی اور گورنمنٹ نے کیے. تو اسی کی بنیاد پہ ہم خدمت کی بنیاد پر جا رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا, ووٹ کو عزت دو نعرہ اپنی جگہ پر قائم ہے, کیونکہ جب آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ انشاءاللہ
ایک پلیبسٹ پہ ہونا ہے, تو پلیبسٹ بھی تو ووٹ کی عزت مانگ رہا ہے نا. پلیبسٹ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں لوگوں کی ووٹ کو عزت دی جائے گی, وہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس ریاست کے ساتھ الحاق کرنا ہے. تو اس لیے یہ وہ نعرہ پاورفل ہے, وہ رہے گا, اور اس کے ساتھ خدمت بھی ہے, اس کے ساتھ ترقی بھی ہے. اچھا خورم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی, وہ جس طرح سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا, نواز شریف صاحب, اور یہ کوٹ ان کوٹ کہ نواز شریف صاحب پرچی پکڑ کے بھی اس طرح سے تقریر اور ان کا مقدمہ نہیں لڑ پائے. 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر, 3 دفعہ بن چکے ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں؟ یہ جو جی پی ٹی آئی جو ہے, ان کی یادداشت چونکہ گم ہو جاتی ہے, ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ غالباً کشمیر میں, چلیں سب سے زیادہ پاورفل تقریر نہ کہیں, لیکن تاریخ میں جو چند پاورفل تقریریں ہوئیں وہ نواز شریف نے 2016 میں جب جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی, جس میں برہان وانی کا نام لے کر کہا گیا کہ وہ شہید ہے, وہ مجاہد ہے. اور اس وقت جب برہان وانی کا نام لیا شہید کا, تو پی ٹی آئی کے جو ہمارے اراکین ہیں نیو یارک میں, وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے نواز شریف کے خلاف. تو جو اصل ایشو یہ ہے کہ ڈپلومیسی کیسے ہونی ہے. ڈپلومیسی پاکستان کی اس طرح نہیں ہونی کہ آپ ایک پیڈ جرنلسٹ کو باہر سے بلا کر اس کو انٹرویو دیں. پاکستان کی ڈپلومیسی اس طرح ہونی ہے کہ جب بل کلنٹن نواز شریف کو فون کرے تو نواز شریف اس بل کلنٹن کے منہ پہ کہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم اپنا جو ہے وہ ایٹم کا دھماکہ کریں گے. تو یہ فرق ہے کہ یہاں ایک للکارا ڈپلومیسی ہے, ایک صرف تقریر ڈپلومیسی ہے. جہاں ایکچولی اس ڈپلومیسی کا اثر ہونا ہے, وہاں یہ حکومت جو ہے وہ سجدے میں گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, شہریار افریدی صاحب رسپونڈ کریں. ہم دیکھیں, میرا خرم کولیگ بھی ہے, میں بلیم گیم میں نہیں جانا چاہوں گا. پورا جو کچھ ہوا, ساڑی ڈپلومیسی, مینگو ڈپلومیسی, جندال, پھر کلبوشن پہ ایف آئی آر نہ کاٹنا, پھر یہ جس طرح باہر بیٹھ کے جو ڈان لیکس یہاں پہ, پھر باہر بیٹھ کے میزائل کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی, یہ تمام چیزوں کو جب ہم یکجا کریں تو ایک چیز آج جب کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری میرے پاس ہے, تو مجھے ایک چیز کہ ہم نے لا فیئر, ڈیجیٹل فرنٹ, ایڈوائزری بورڈز, کلچر پہ, ایکیڈیمیا پہ, یوتھ امبیسیڈرز پہ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ پہ, انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز کو انگیج کر کے کیوں نہیں کی. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ 5 سال مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کیوں دیے, پھر اسی طرح پیپلز پارٹی نے. پھر میں سوچتا ہوں کہ جب کشمیر کی بات آئے تو حریت ملنا چاہے ہندوستان میں, اور ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہ ہو, تو یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ آج جیسے ابھی خرم بھائی نے کہا کہ وہ تو بلاول صاحب کی تو چلیں پارٹی میں ہوتی ہیں ایسی باتیں نہیں ہوتی. آپ کو ریزنٹمنٹ کے علاوہ لیڈ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے سلوگن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے روٹ سے انٹیکٹ ہونا ہوتا ہے, اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. آج میرا سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے مل کر کیا ڈرون کے حوالے سے, ان کے حکومت میں 64 ڈرون حملے ہوئے ہیں. یہ جو ماضی میں ہم نے جو بیسز دیں ریاست نے, اور وہ تمام لوگ جو اس کے لیے ریسپانسبل ہے, اور پھر ایک فورن سیکٹری نہیں, اس کا اسسٹنٹ ملے تو ان کی باڈی لینگویج کہاں سے کہاں چلی جاتی تھی. آج پاکستان ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرح دنیا کے آگے تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پاکستان آج دنیا میں برجنگ رول پلے کر رہا ہے. یو ای قطر, سعودی ایران, ایون آج آپ کے نیبرز آس پاس دیکھ لیں, ایران کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں, رشیا کے ساتھ دیکھ لیں. آج میں آپ میں یہ مورل کریج ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کر سکیں. رہی بات خدا کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہم تب مانگیں گے کہ آئیں عدالتوں کا مقابلہ کریں اپنے بیٹوں سمیت, ادھر بیٹھ کے باتیں نہ کریں. چلیں اچھا, ٹائم بڑا کم رہ گیا, شہریار صاحب یہ رسپونڈ کریں گے خرم صاحب, لیکن مجھے جاتے ہوئے یہ بتا دیجیے کہ بلاول آپ کو بھی شکست دیں گے اور ووٹ کے عزت دو کے بیانیہ کو بھی دیں گے. بلاول پر ایک بات کریں. پھر دیکھیں, بلاول جو ہے وہ ہی از انٹائٹل, وہ جو بولنا چاہیں بولیں, لیکن ایک چیز ہے, انشاءاللہ باذن اللہ جو شکست انہوں نے گلگت بلتستان میں کھائی ہے, اس سے زیادہ شکست ان کو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ملے گی, اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کاز اور کشمیری کیا اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں عمران خان اور آج کی حکومت کے لیے. خرم دستگیر صاحب رسپونڈ کریں شہریار افریدی صاحب کو, اور پھر اینڈ کی طرف چلیں گے ڈیبیٹ. جی, کشمیر, آزاد کشمیر میں رہنے والے جو میرے بھائی اور بہن ہیں, اور جو لوگ جن کے ووٹ پاکستان میں ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر
جس منزل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ تبھی حاصل ہوگی جب پاکستان مضبوط ہوگا. اور پچھلے 3 سال میں چاہے وہ خارجہ پالیسی کے محاذ پر ہو، معاشی طور پر ہو، چاہے وہ لوگوں کا اپنا روزگار ہو، پاکستان کمزور ہوا ہے. اور جتنا پاکستان کمزور ہوا ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہندوستان کو 50 سال کے بعد جرت ہوئی پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی جب عمران خان وزیر اعظم تھے. 70 سال کے بعد ہندوستان کو جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر پر اپنا تسلط مزید سخت کر لیا. کہ کس وقت جرت، کون وزیر اعظم تھا؟ عمران خان وزیر اعظم تھے. تو یہ جو ان کی انٹرنل کمزوری ہے، تمام تر للکارا ڈپلومیسی اور مائکروفون ڈپلومیسی کے باوجود AJK کے عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نواز شریف کے دور میں مضبوط تر تھا اور عمران خان کے دور میں کمزور تر ہوا ہے، اور وہ فیصلہ کریں گے. میں پھر یہ دہرا دوں، میری تنبیہ ہے کہ خدا کے گجرات کو بیان دینے سے روکیں. چلیں انجینئر خرم دستگیر صاحب، شہریار افریدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اب 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے اور یہ ڈیبیٹ ہم اسی طرح جاری رکھیں گے الیکشن سے پہلے تک. آج کے وقت وہ چاہتا ہے ابھی ایک بریک کا، جس کے بعد فریڈم آف پریس پر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی بڑی ایک اہم رپورٹ آئی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے سرگرم تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے دنیا بھر سے ایسے 37 سربراہان مملکت کے تصویری خاکے جاری کیے ہیں جنہوں نے اپنے ممالک میں آزادی صحافت پر بڑے پیمانے پر ان کے بقول کریک ڈاؤن کیا. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنے اس پروجیکٹ کو پریس فریڈم پریڈیٹرز گیلری کا عنوان دیا اور اس فہرست میں وزیراعظم عمران خان کو بھی شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے اس رپورٹ کے مطابق اپنے ملک میں آزادی صحافت پر ان کے بقول بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا. رپورٹ نے وزیراعظم عمران خان کو پریڈیٹر سنس ٹیکنگ آفس قرار دیا. RSF کے مطابق مختلف سربراہان مملکت کی درجہ بندی کسی بھی ملک میں فوجی آمریت یا آمرانہ رویوں کی بنیاد پر کی گئی ہے. اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد سے ہی سینسرشپ کے معاملات کا ایک عہد شروع ہو گیا تھا، جس میں اخبارات کی ڈسٹریبیوشن میں خلل کے علاوہ ذرائع ابلاغ کو اشتہارات کی بندش کے خدشات اور ٹی وی چینل کے سگنل جو ہیں وہ جام کیے جانے کا سلسلہ شامل ہے. اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جن جرنلسٹوں کو صحافیوں نے ریڈ لائن کراس کی انہیں دھمکیوں سمیت اغوا اور تشدد کا نشانہ سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ RSF کی رپورٹ میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان میں ماضی کے فوجی آمریتوں کے کچھ بدترین لمحات دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ورلڈ پریس فریڈم رپورٹ میں پاکستان کو آزادی اظہار کی فہرست میں مزید بدتری کی طرف لے جاتے ہوئے 180 ممالک میں سے 145واں نمبر دیا گیا تھا. عمران خان کے علاوہ RSF کی فہرست میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد بھی شامل ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2020 اور 21 کے درمیان گزشتہ سال کے مقابلے میں صحافیوں پر حملوں اور دیگر واقعات میں 40% اضافہ ہوا. اور اسی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں، دیگر شہروں کے مقابلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر جو ہے وہ اب تک ثابت ہوا ہے. آزادی صحافت پر قدغن لگانے یا اسے کنٹرول کرنے کی تازہ مثال سینئر صحافی ندیم ملک کو قرار دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے، جن کی ایک خبر FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے انہیں ان کی خبر پر طلبی کا نوٹس دیا گیا ہے، جس میں ان کو اپنے ایک بیان سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا کہا گیا تھا. ندیم ملک نے گزشتہ روز اپنے شو میں FIA کے روبرو پیش ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر FIA انہیں گرفتار کرنا چاہے تو FIA کے حکام یہ شوق پورا کر لیں، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق ندیم ملک صاحب کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ انہیں تحقیقات میں مدد کے لیے بلایا گیا. لیکن یہاں اہم سوال یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے ندیم ملک کو نوٹس ملنے سے پیغام اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ انہیں ان کی صحافت کی وجہ سے شاید تنگ کیا جا رہا ہے. حکومت کو خود بھی اس بات کا ادراک ہوگا، اسی لیے جلد از جلد اس تاثر کو انہیں ختم کرنا ہوگا. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے آئیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.